کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس میں آپ آئے، اور آج کا جو کانفرنس کا مقصد ہے وہ جو صورتحال سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا، اور کس طرح اس ملک میں جو نعرے لگاتے تھے، کون اس ملک میں تبدیلی کے نعرے لگاتے تھے، کون اس ملک کو بند کرنے کی بات کرتے تھے، وہ لوگ جو بات کرتے تھے این آر اوز کی، جو کہتے تھے کہ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو پھر آپ غدار ہو۔ اور آج پھر جب نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی سیاست کی ایک نئی گیمکس ہے، ایک نئی گیم کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اکسایا، لوگوں کے بچوں کو اکسایا کہ 9 مئی جیسے واقعات کریں، جنہوں نے کہا کہ اگر، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں، کہ اگر مجھے اریسٹ کیا جائے تو آپ لوگوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے بچوں سے حملے کروائے، آپ نے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا، اور وہ حملے یوں نہیں کروائے، اپنی آپ کی بہنیں موجود تھی، تینوں بہنیں، آپ کے بھانجے موجود تھے، انہوں نے ان شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائی جنہوں نے پاکستان کے لیے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے جان دی، وہ اس لیے کہ ان کے خاندانوں کو آپ ڈی مورلائز کر سکیں، وہ اس لیے کہ آپ ان کے شہداؤں کا مذاق اڑا سکیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ شہداء جن کے خاندان، جن کے بچوں نے جانیں دی ہیں، ان کو آپ ڈی مورلائز نہیں کر سکتے۔ اور یہ حکومت ایسے بندے کو، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کی، جس سے جب بات کی تو اس نے اپنی جنریشن، ایک پوری جنریشن کو تباہ کیا۔ ہم نے اس ملک کو جب حکومت کی تو بجلی کے کارخانے دیے، دہشت گردی سے پاک کیا، ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنایا۔ آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے نوجوان کے ہاتھ میں ان کو پیٹرول بم بنانا سکھایا، جو آپ ان کو زمان پارک میں سکھاتے رہے، آپ نے ان کو گالی دینا سکھایا، آپ نے ان کے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے اپنے ملک کے لیے، آپ نے ان کو تقسیم کی بات سکھائی، آپ نے ان کو پاکستان کو توڑنے کی بات سکھائی۔ ہم نے ہمیشہ کیا بات کی؟ ہم نے اپنی سیاست قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان کے لیڈرز کو کوئی بتائے، اور ان کو یہ کوئی حکومت نہیں کر رہی، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل ان چیزوں کا کہ جو آپ کہتے تھے، کبھی آپ دھمکیاں دیتے تھے کہ میں لوگوں کے اے سی اتار دوں گا، کبھی آپ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کا پانی اور ان کی روٹی بند کر دیں گے، کبھی آپ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم سول نافرمانی کریں گے، اس ملک کو بند کر دیں گے۔ یہ اس فرعونیت کی مکافات عمل ہے۔ اور اگر آج آپ کسی کو بھی جواب دے ہیں، اگر آج آپ کسی کے سامنے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے، تو آپ اس قوم کے ساتھ، اس قوم سے معافی مانگے، ان لوگوں سے معافی مانگے جن کو آپ نے غلط اکسایا، آپ ان لوگوں سے معافی مانگے جن کو آپ نے جلاؤ گھیراؤ کی بات کی۔ آپ تمام لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جتنا عرصہ رہی، ہم نے پاکستان کو آگے بڑھنے کی بات کی، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی بات کی، ہم نے لوگوں کو بم بنانے نہیں سکھائے، پیٹرول بم، ہم نے دہشت گردی اس وقت ختم کی جب کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کراچی آپریشن ہو
یا پاکستان کے ان بارڈرز پہ جس پہ جب ہم نے حکومت لی تو 6,000 کچھ لوگ سال میں شہادت نوش کر رہے تھے. ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. آج جب آپ کا ملک پھر بحران سے گزر رہا ہے, جب آپ کا ملک پھر اسی کیفیت میں ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وہ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ کیا وہ آپ کے خلاف تھا؟ کیا وہ آپ کے لوگوں کے خلاف تھا؟ وہ تو ان لوگوں کے خلاف ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے خلاف تھا جو پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ آپ نے ہر چیز کے اوپر سیاست کرنا چاہیے اور سیاست کرتے ہیں. اس ملک کی تقسیم کی بات آئی تو آپ نے سیاست کی. لیکن ابھی جو آپ کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس پہ آپ دوبارہ پاؤں پہ پڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ این آر او آپ کو ہم نہیں دیں گے. ہم اس بندے کو این آر او نہیں دے سکتے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے, پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے. لیکن آپ کو این آر او اس طرح مل سکتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں. آپ مانیں کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے کروائے تھے. آپ مانیں کہ لوگوں کے بچوں سے وہ مجسمے ہم نے جلوائے تھے. آپ مانیں کہ وہ آپ کی جو بہنیں وہاں کھڑی تھی اور آپ کے جو بھانجے وہاں, آپ کے نیفیو جو اپنے افواج کے یونیفارم لہرا رہے تھے, وہ آپ کے کہنے پہ تھے. اور اس کے بعد پھر آپ کو عدالتوں کے رحم کرم پہ چھوڑا جائے گا. جو بال ہے وہ ان کی کورٹ میں ہوگی. آپ نے بات کی کہ ہم حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. آپ حکومت سے مذاکرات کریں بھی کیوں؟ آپ تو پارلیمنٹ کی ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتے. آپ وہ جماعت ہیں جن کے لیڈرز کل کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی آئین یہ پاس کر دے پارلیمنٹ, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جن کے سامنے پارلیمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جن کے سامنے کسی آئین کی ویلیو نہیں ہے, ان کے سامنے پاکستان کی کیا ویلیو ہے؟ یہ کیا سیاست سکھاتے ہیں اپنے نوجوانوں کو, اور کیا سیاست سکھانا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان نہ اس بنیاد پہ بنا تھا اور نہ اس بنیاد پہ چلے گا. یہ جو ہم نے جب کہا کہ ہم ایک لائن ڈرا کریں گے, تو لائن اس لیے ڈرا کی یا ڈرا کرنے کی بات کی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک کو جلاؤ گھیراؤ کی بات کرتے ہیں اور توڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی پاکستانی بیٹھ کے مذاکرات نہیں کر سکتا. جو بندہ پارلیمنٹ کی اس کو ایکسپٹ نہ کرتا ہو, مانتا نہ ہو, تو اس کے ساتھ پھر ہم بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. یہ جب ان کے اوپر کوئی ان کے حالات برے ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک نیا یو ٹرن لیتے ہیں, اور وہ نیا یو ٹرن آپ کے لیے نہیں, عوام کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے. ہمارے سامنے ہیں ملکی حالات. کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی پاکستانی عوام کے لیے؟ جو سیلاب آ رہے ہیں, انہوں نے 11 سال حکومت کی, 11 سال میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا, وہ تھا کرپشن کا نعرہ. وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کو کرپشن سے کرپشن فری کرنا ہے. یہ دنیا کے کسی بھی ملک گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹ لوگ ہیں, یہاں سے 250 ملین کی جو لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں, اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے. اور آپ نے پوری دنیا کو ایک چہرہ دکھایا, لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کے سائنسدانوں نے اٹامک بام بنایا. آپ نے نہیں بتایا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں بیسٹ آرکیٹیکٹس, انجینئرز, ڈاکٹرز ہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا یہ وہ ملک ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ایگریکلچر کموڈیٹیز بھیجتا ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں دنیا سے پاکستان سے آم جاتے ہیں. لیکن آپ نے وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی جو آپ چاہتے تھے دنیا دیکھے, اور آپ نے حقیقت میں اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اگر آپ کی یہ کوشش نہ ہوتی تو پھر آپ جواب دیں کہ آپ نے کس کے کہنے پہ سٹیٹمنٹ دی اور پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز ویران بس بن گئی. آپ نے اپنے ملک کے پائلٹس کو بین کروا دیا. آپ کی ڈے 1 کی سیاست دیکھیں, ہمیں تو سب سے جو مہنگا پڑا ہے وہ پاکستان کا ورلڈ کپ پڑا ہے, جس میں بھی عمران خان نے میں کی بات کی. لیکن اس ورلڈ کپ کا ہیرو انضمام تھا. اس ورلڈ کپ کا ہیرو
وسیم اکرم تھا جو کرکٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ جہاں بھی کھڑے ہوئی ہے انہوں نے اپنی بات کی، میں کی، اور اس میں کی خاطر یہ بے شک ملک آگ لگ جائے اس ملک میں، یہ بے شک اس ملک میں مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی سیاست کو فروغ دینا پڑے، بے شک 1971 کی بات کرنی پڑے، بے شک پاکستان کو توڑنے کی بات کرے۔ آپ کی جو میں ہے وہ اس ملک سے ہمیشہ بڑھ کر رہی، آپ کی جو میں ہے وہ پاکستان سے بڑھ کے رہی، اور آپ نے ہمیشہ کہا میں ہوں تو یہ ملک ہے، میں ہوں تو پاکستان ہے، اور میں نہیں ہوں تو اس ملک کو آگ لگا دو، میں نہیں ہوں تو پاکستان کو بند کر دو، میں نہیں ہوں تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دو، میں نہیں ہوں تو اس پارلیمنٹ کے سامنے کنٹینر کھڑا کر کے نافرمانی کی آپ بات کرو، میں نہیں ہوں تو اپنے کورٹوں میں لوگوں کو نہ جانے دو۔ ملک اس طرح آگے نہیں بڑھتے، اور جو جماعتیں ملکوں کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہیں تو اپنی نوجوان نسل کے ہاتھ میں شمع پکڑاتی ہیں، ان کو گائیڈ کرتی ہیں، آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہیں، ان کو اپنے سرکار کے خلاف ایز اے ویپن نہیں استعمال کرتے، ان میں اپنے ملک کے لیے نفرت نہیں کہ بیج نہیں بوتے۔ آپ نے 11 سال سے اس ملک میں آپ حکمران ہیں کسی نہ کسی طرح سے، آپ نے 11 سال میں اس ملک کو چلایا کس طرح؟ ایک پرائیویٹ فرم کی طرح، جہاں آپ 12 بجے آئے اور 3 بجے چھٹی کر کے چلے گئے، پھر شام 5 بجے لوگ آپ کو ڈھونڈتے تھے کہ بنی گالا کے کس کمرے میں آپ نے ایک پرائیویٹ فرم کی طرح چلایا تو یہ ملک یہاں پہنچا۔ اور جب آپ کو نکالا گیا، آپ بات کرتے تھے ہائی مورل گراؤنڈ کی، آپ بات کرتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ بات کرتے تھے ٹرانسپیرنسی کی۔ یہاں تو لوگ ہمیں یہ بھی باتیں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کے جو 7 چمچے تھے لیفٹ اور رائٹ، وہ اس وزیراعظم ہاؤس کی پانی کی کارٹن کی بوتلیں بھی ساتھ لے کے گئے، وہ جم کا وہ اکوپمنٹ بھی لے کے گئے جو آپ کے پاس وہاں تھا۔ تو ہم کس کس چیز کے کرپشن کے کیس کھولیں؟ آپ کی جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میٹرو کو اٹھائیں تو اس کے دروازے الٹے لگا دیے، اس ملک کو اٹھائیں تو اس ملک میں آپ نے سوائے نفرت، جھوٹ، کرپشن کے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، اور پھر آپ این آر او مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دو، وہ این آر او ہم نے نہیں دینی، وہ آپ کو این آر او اس عوام نے دینی ہے، اور وہ آپ کو این آر او ان کورٹس نے دینی ہے جب آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں گے، جب آپ مانیں گے، جب آپ مانیں گے کہ ہم نے وہ تمام غلطیاں کی، ہم نے اس ملک کو تقسیم کرنے کی بات کی جو آپ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو بھی ان کے سامنے دوبارہ کریں گے جن کو آپ نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ پولیٹیکل جماعت ہوتے یا آپ کی پولیٹیکل سوچ ہوتی اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی سوچ ہوتی تو آپ ایک پولیٹیکل کمیٹی بناتے اور آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی بات کرتے۔ آپ یہ نہ کہتے کہ ہم نقوی صاحب سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، آپ یہ نہ کہتے کہ ہم اس کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، آپ ایک کمیٹی بناتے اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے۔ لیکن آج بھی ہم جہاں جب کھڑے ہیں تو ہم ایک چیز میں بڑے کلیئر ہے، اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ اس ملک میں جو طاقت ہے اس کا چرچشمہ، اس کا نیوکلیس یہ پارلیمان ہے، اس کی پاورز اس پارلیمان سے ڈرائیو ہوتی ہیں، اور ہر انسٹیٹیوشن کو جو پاورز ہیں اس پارلیمان سے جاتی ہیں۔ اور آج پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس مشکل وقت میں جب ہم پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جب ہم دنیا میں اپنی پاکستان کی سی رینکنگ ہو رہی ہے، ملک بہتر ہو رہا ہے، تو یہ وہ لابیس فرمز ان کی لیجسلیشنز کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے میں۔ وہ امریکہ میں جو لیجسلیشنز پیش کی جا رہی ہیں جو پاکستان کی سوورنٹی کو ٹچ کرتی ہیں، یہ ان کی لابی فرمز ہیں جن کو یہ ہائر کرتے تھے، جن کے پیچھے یہ لگے رہے۔ لیکن یہ چاہے جو بھی کر لے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ہم بہتری اس ملک میں جو بحران ہے، جس طرح بجلی کا یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ ملک ہمیں جب بھی ملا، یہ ہمیں تاریخیوں میں ملا، ہمیں دہشت گردی میں گھرا ہوا ملا،
ملک میں آپ کے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہمیں جب بھی مایوسی میں یہ ملک ملا تو ہم نے اس کے مسئلے حل کیے. ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے بار بار ڈیلیور کیا. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانا ایکسیپٹ کیا پاکستانی عوام کے لیے, اور انشاءاللہ یہی جماعت کے یہی لیڈر دوبارہ ڈیلیور کریں گے, اور انشاءاللہ یہ بجلی کے بحران, یہ اور ایشوز ان کو حل کریں گے. ہم اپنی افواج کے ساتھ مل کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پاکستان اس ترقی کے سفر میں دوبارہ گامزن ہوگا جہاں ہم اس کو چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ جو این آر او مانگنے والے ہیں, یہ این آر او ہی مانگتے رہ جائیں گے, ان کے پاس سوائے اس کے کوئی بات نہیں رہے گی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میڈم نے کچھ باتیں بھی کریں گی. دانیال صاحب نے انتہائی کمپریہنسولی کوئی ایسا ایریا, کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی جس کے اوپر کہ انہوں نے بات نہیں کی اور روشنی نہیں ڈالی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو منافقانہ سیاست ہے, یہ جو دوغلا پن ہے, یہ ان کی ذات کا, ان کی پرسنالٹی کا, ان کی جماعت کا, اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک کا ان کا ایک حصہ ہے. اور وہی جو سوشل میڈیا ابھی اس وقت جس سے یہ کر رہی ہیں, پوسٹ کر رہی ہیں فوج کے خلاف, اپنی جوڈیشری کے خلاف, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہر طرح سے وہ ایک دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف وہیں سے این آر او مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ این آر او اس وقت تک نہیں ملے گا. دانیال صاحب نے بھی ابھی بات کی, اور میں اسی کے اوپر ایمفسائز کروں گی کہ یہ آپ کو جو بات چیت ہے, آپ کو سیاسی جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ آئیں اور بات چیت کریں تاکہ اس ملک کو ہم آگے لے کر چل سکیں. لیکن ایک طرف تو آپ فوج جس نے آپ کو سیاست سے باہر نکال دیا, آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ میرے خلاف سازش ہوئی, ادھر آپ نے سائفر لہرایا, ادھر فوج نے آپ کو سیاست سے نکالا. جب فوج نے سیاست کے دروازے بند کر دیے اپنے لیے بھی وہاں آنے کے اور سیاست دانوں سے بھی وہاں بات کرنے کے, فوج نے وہ انوالومنٹ بند کر دی, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فوج کو اسی سیاست میں گھسیٹیں, اور آپ بات کریں گے تو آپ فوج سے کریں گے. آپ جو کہ پارلیمان اس ملک میں جو سیاسی جماعتیں, جو کہ عوام کی نمائندہ ہیں, آپ ان سے بات نہیں کریں گے. تو یہیں سے یہی جو آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی جماعت کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے. آپ نے صرف اداروں کو آپس میں لڑایا, آپ نے لوگوں کو آپس میں لڑایا, آپ نے اس ملک کا ایک سوشل فیبرک جس کو بالکل تہس نہس کر دیا, جس کو کہ اب جنریشنز لگیں گی دوبارہ سے ایک صحیح راستے کے اوپر لاتے ہوئے. اس وقت آپ نے جو ایک سوشل میڈیا, جو ایک ٹول آپ کے پاس ہے, آپ دیکھیں ایک طرف وہ ہے جو کہ بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی ریٹنگز ہیں, عوام کی بہتر ہوتی ہوئی اور معیشت کی بہتر ہوتی ہوئی حالت ہے, اور دوسری طرف ایک صرف خالی بیانیہ ہے جس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنی سیاست چمکا رہی ہیں. اسی سوشل میڈیا کے پریشرز کی وجہ سے میں عدالتوں سے بھی کہوں گی کہ یہ جو آپ کے فیصلے اس وقت آ رہے ہیں, یہ صرف ایک سوشل میڈیا کا پریشر ہے, چھوڑ دیں اس کو. اس وقت اس سے نکلیں اور عوام کی طرف دیکھیں. اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ ملک اس وقت جب ہم لوگ حکومت میں آئے, دانیال صاحب یہاں پہ ساتھ کھڑے ہیں, اور باقی جماعتیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی, اور اس وقت یہ حکومت لی جس وقت یہ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا, اور سری لنکا سے لوگ اس کا موازنہ کرنے کے لیے وہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں. جب یہ ڈیفالٹ سے نکالا گیا, جس وقت اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیں ریٹنگز آپ کی بہتر ہونا شروع ہوئیں, اس وقت آ کے جب دوبارہ ملک ایک ترقی کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے, تو پھر دوبارہ اس کو پیچھے کھینچنے کی باتیں شروع ہو گئیں. اور صرف اس جماعت کا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے کر جانا ہے. 9 مئی کے مجرم جب تک معافی نہیں مانگیں گے, 9 مئی کے مجرم جب تک یہ مانیں گے نہیں کہ ہاں یہ سب انہوں نے کیا, یہ تباہی انہوں نے پھیلائی, فوج کے خلاف انہوں نے جو بیانیہ گھڑا, جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگیں گے, جب تک ان شہداء کی قبروں کے اوپر ٹھڈے مارنے والے اور ان کو یہاں پر بے توقیر کرنے والے جب تک آ کے معافی نہیں مانگیں گے, یہ بات آگے نہیں چل سکتی. اور اگر یہ ہوگی بھی, اگر یہ جو ڈائیلاگ ہے وہ ہوگا بھی, تو وہ فوج کے ساتھ نہیں, وہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری اور وجیہہ قمر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں.